حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت ہم بین الحرمین کربلا محلہ میں ہیں اور ہمارے ساتھ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید نقی علی زیدی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ ہم جانتے ہیں زیارت کے حوالے سے قبلہ کے کچھ تاثرات اور وہ اقوال جو معصومین نے زیارت کے حوالے سے بتائے ہیں وہ مومنین کے درمیان پیش کرتے ہیں۔ بات کرتے ہیں حجت الاسلام قبلہ سے۔ مومنین السلام علیکم۔ جیسا کہ ہمارے برادر عزیز نے سوال کیا ہے کہ اصل جو موضوع ہے وہ کربلا ہے۔ کربلا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں منذ استشہاد جدی ابا عبداللہ الحسین کربلا روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جب سے میرے جد ابا عبداللہ الحسین جو ہے اس سرزمین کربلا پر شہید ہوئے ہیں، اللہ نے اس زمین کو شہادت امام حسین علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دیا ہے۔ تو کربلا ایک دنیا کی سب سے بڑی بلند ترین سرزمین ہے، اور اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کربلا جنت و فی الارض، کہ اگر آپ کو اللہ کی اس دنیا میں بنائی ہوئی جنت دیکھنی ہے تو روضہ امام حسین علیہ السلام ہے، وہ کربلا ہے۔ اور کیوں کربلا جنت نہ ہو کہ جس زمین کو نواسۂ رسول نے، فاطمہ کے لخت جگر نے، سید الشہداء نے 60,000 درہم میں بنی اسد سے اس زمین کربلا کو خریدا اور اس کو وقف کیا اور ان کے حوالے کیا کچھ شرطوں کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غنی کے لیے، امیر کے لیے لازم ہے کہ کربلا سال میں کم از کم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی 2 مرتبہ زیارت کرے۔ اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے لازم ہے کہ جس کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ کم از کم جو ہے سال میں امام حسین علیہ السلام کی 1 مرتبہ زیارت کرے۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ اگر 1 سال میں ناممکن ہے اس ظاہر حسین کا کربلا آنا، اگر ویزا کی وجہ سے یا پیسے کی وجہ سے یا اپنی بیماری اور تکلیفوں کی وجہ سے یا کوئی اور مشکلات کی وجہ سے، تو اس کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے 4 سال میں آ کر جو ہے وہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے اور اپنے ایمان کی تجدید کرے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ مومنین کے گناہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور وہ آخرت کی طرف سے جو ہے اس کا دماغ جو ہٹ کر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے دل اور دماغ کے اوپر گناہوں کا میل آ جاتا ہے۔ اس میل کو گناہوں کے صاف کرنے کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ کربلا آئے اور اپنے ایمان کو تازہ کرے، دل و دماغ کے اندر مولا امام حسین علیہ السلام کے نور کی روشنی اور سید الشہداء کی خوشبو جب اس کو قبر کے پاس امام کے مس ہوگا تو اس کے دل میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے دماغ میں ایمان کی روشنی آئے گی، تجدید بیعت کرے گا تو وہ گناہوں سے دور ہو جائے گا اور وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، کربلا یہ معجزہ امام حسین علیہ السلام ہے، اور کربلا یہ ایک امام حسین علیہ السلام کی کامیابی کی جگہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کربلا میں باطل کو شکست دے کر اسلام کو بلندی دی ہے، اسلام کو کامیابی عطا کی ہے۔ شہید محمد باقر الصدر نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، الحسین هو الاسلام، الاسلام هو الحسین، اسلام ہی حسین ہے اور حسین ہی اسلام ہے۔ اگر حسین کو اسلام سے نکال دو گے تو اسلام کے اندر کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ کعبے کو نور جو بخشا ہے وہ علی کی ذات نے بخشا ہے، اور اسلام کو جو زندگی اور حیات دی ہے وہ سید الشہداء کی ذات نے دی ہے، اور قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا جو سر بلند ہے اور مومنین کا جو سر بلند ہے، باطل کو شکست دینے کے بعد وہ حسین کی ذات نے باطل کو شکست دینے کے بعد اسلام کا سر بلند کیا، مومنین کا سر بلند کیا، اور قرآن کو جو ہے پوری دنیا میں روشن کیا۔ یہ ہے مقصد امام حسین علیہ السلام۔